إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھی. ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا. حاضرین و ناظرین جمعہ، آپ گواہ رہنا کہ میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے. وہ جسے ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی حضرت ایسے شخص کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. ہم اپنے نفس اور اپنے اعمالوں کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آج اس خطبے کی مناسبت سے ہماری اور آپ کی ملاقات کرائی. آج باذن اللہ تعالی اس خطبہ جمعہ میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حجۃ الوداع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آج کا مسلمان. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور حج کے تعلق سے اس لیے بھی ضروری تھا بات کرنا کیونکہ ابھی
حج کا مہینہ گزرا ہے اور بہت سارے حجاج آئے ہیں وہاں سے حج کر کے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں کی ساری باتوں کو تو لے کر آتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تعلیمات ہیں ان سے صرف وہی نہیں بلکہ آج کا مسلمان ان سے غافل ہے، اور ان تعلیمات پر آج یہود و نصارہ نے ان پر عمل کر کے، ان تعلیمات پر ریسرچ کر کے آج انسانی حقوق کے قانون بنائے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہیں جن کو اپنے نبی کی تعلیمات کی معلوم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اس سال آپ حج کرنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے حج 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا۔ حکم ہوا کہ اللہ کے رسول اس سال آپ حج کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگوں اس سال میں حج کرنے والا ہوں، ایک آنے والا اللہ کی طرف سے آیا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس سال میں حج کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شخص میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اس سال جا سکتا ہے، اور اس سال میں حج کروں گا۔ تقریباً 1,40,000 کا مجمع تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جن لوگوں نے حج کیا۔ آپ مختصر یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی خطبہ مینا میں دیا، پھر مزدلفہ، اس کے بعد میں عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، اور پھر مینا میں دوبارہ آ کر خطبات جو دیے تھے وہ آج بھی تاریخ میں ویسے ہی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، یہاں سے شروعات کی، کہا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا۔ یہاں پر خطاب پوری دنیا کے سارے انسانوں سے ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، سب سے خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو۔ یہ پہلا اصول ہے کہیں خطبے میں بیٹھنے کا، پروگراموں میں بیٹھنے کا، تقریریں سننے کا۔ جو پہلا اصول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھ کر یہاں خالی بیٹھ کر اٹھ کر نہیں چلے جائیں، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو دھیان سے سنیں۔ آپ اپنے کانوں کو کھول لیں اور بات کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہاں پر بات یا تو اللہ کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی باتیں نہیں ہوگی باذن اللہ تعالیٰ۔ اسی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اسمعوا قولی، میری بات کو دھیان سے سنو، میری بات کو دھیان سے سنو۔ کہا فإنی لا أدری لعلی لاقاکم بعد عامکم ھذا، کہ شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اس جگہ پر دوبارہ نہیں ہو سکے۔ کہا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، حج کیسے کیا جائے گا سیکھ لو۔ لیکن آج افسوس، آج کا مسلمان جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنا پیسہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، اس سے غافل رہتا ہے۔ الا یہ کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، الحمدللہ نبی کے طریقے پر حج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد اتنی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اپنے مولوی کے کہنے پر چلتے ہیں، اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں تو وہ حج کا طریقہ بھی وہ نہیں ہوتا ہے جو نبی کریم۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ایک بات بتاؤں آپ کو، باقی آپ بہت ساری باتیں ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر جب حج کیا جاتا ہے تو نماز حج میں قصر کر کے پڑھی جاتی ہے، قصر کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، حج کی قصر ہوتی ہے وہ، لیکن یہاں سے جاتے ہیں، کیونکہ میں تقریباً 18 بار حج پہ رہا ہوں، مجھے تجربہ حج کے بارے میں بہت ہے، اور قوم کے بارے میں، پبلک کے بارے میں بھی بہت ہے۔ وہاں جیسے ہی اقامت ہوتی ہے تو 2 لوگ ہیں ایسے جو کہ صف میں سے نکل کر بھاگتے ہیں، صف میں سے نکل کر بھاگتے ہیں، اور
لوگ سمجھیں کہ ہاں بھئی یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شاید وضو نہیں ہے، اور وہ اصل میں ان کو نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہوتی ہے، وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے، میں نے یہاں پروگرام سنے، باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو تمہارا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کری جاتی ہیں۔ یہ میں مختصر آپ کو بتاتا چل رہا ہوں۔ جب ہم لوگوں سے کہتے تھے میرے بھائی یہاں قصر کر کے نماز پڑھنا ہے، قصر نماز پڑھنا ہے، وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو بتایا پوری نماز پڑھنا ہے، اور وہ پوری نماز پڑھتے تھے۔ وہاں پر میں پوچھتا بھائی کیوں پوری نماز پڑھ رہے ہو، تو بتاتے کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب نے کہا اب تم مقیم ہو گئے ہو یہاں پر، اب تم کو پوری نماز پڑھنا ہے، مقیم ہو گئے ہو۔ اللہ کے بندو، جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ مقیم نہیں، وہاں مکے کا رہنے والا بھی، آپ کو پتا ہے وہ امام سعودی عرب کے امام ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھائیں گے، پھر جماعت سے عصر کی نماز پڑھائیں گے، وہی حج کی نماز ہوتی ہے، وہ 2 رکعت پڑھاتا ہے، اور یہاں کا مسلمان، آج کا مسلمان، وہ وہاں 4 رکعت پڑھتا ہے، نہیں کرتے ہیں قصر۔ کہتے ہیں وہ قصر اصل میں حج کی قصر ہوتی ہے، وہ قصر جو ہے سفر کی قصر نہیں ہے، وہ حج کی قصر ہے، وہاں جو بھی حج کرے گا چاہے وہ مکے کا ہی ہو لیکن اس کو قصر کرنا ہے۔ بہرحال یہ میں نے ایک چیز بتائی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی جو تعلیمات نبی نے دی ہیں ان سے وہ غافل ہیں۔ خیر مجھے آگے کی بات بتانا ہے، اتنا وقت نہیں ہے جو میں پوری ڈیٹیل سے بات بتاتا چلوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اے لوگو، تمہارا ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا ایک دوسرے کا مال ہڑپنا ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کس طرح سے؟ کہا اس طرح سے جس طرح سے آج کا دن حرمت کا دن ہے، جس طرح سے یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، جس طرح سے یہ جگہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح سے تمہارا ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا مال ہڑپنا ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ کہا یہ اب سے 1400 سال پہلے کہا تھا ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کیسے اعمال کیے ہیں اس دنیا میں، وہ تم سے پوچھے گا۔ کہا الا خبردار فلا ترجعوا من بعد ضلالا، تم کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں۔ آج کیا حال ہے مسلمانوں کا، دیکھ لو دنیا کا کیا حال ہے۔ دنیا کو چھوڑے آپ اپنے یہاں دیکھ لیں، مسلمان کی جڑ کاٹنے کے لیے مسلمان ہی کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح سے آج ٹی وی چینلوں پر چل رہا ہے اور کس طرح سے آج مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کے لیے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ کہا تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، وہ تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کہا فلا ترجعوا من بعد ضلالا، تم میرے بعد کہیں گمراہ مت ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تعلیمات تھیں، اللہ کے بندوں ان کو یاد کرو، ان کو سیکھو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہا، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا کل امور الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، جہالت کی ساری رسمیں میں نے اپنے قدموں کے تلے رون دی۔ لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کی کوئی شادیاں بنا رسم و رواج کے نہیں ہوتی، مسلمانوں کا کوئی دفینہ بنا رسم و رواج کے نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے حالات دیکھیں، جو جس بات کو نبی نے منع کیا ہے آج کا مسلمان وہی کام کر رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، میں تو یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ یہ 10 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 10 تاریخ کو میں نے روزہ رکھا ہے، اور کہا تھا اگلے سال کو اگر میں رہا تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ روزہ رکھنا بھوکے پیاسے رہنا ہے، اور آج کا مسلمان بریانی، کھچڑے، حلیم، شربت وہ چل رہے ہیں۔ آج کون سا مسلمان ہے یہ؟
اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، کم سے کم کچھ تو دماغ سے سوچے، کم سے کم کچھ تو عقل سے کام لے۔ لیکن جو شرک کرتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگوں تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ عورتوں کو تم نے اپنے جو تمہارے قبضے میں یہ آئی ہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے آئی ہیں، جیسا تم کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ان کو پہناؤ، ان کے حقوق میں کسی طرح کی خیانت مت کرنا۔ اور عورتوں سے کہا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے تم ان کی جو عزت کی حفاظت کرنا اور ان کے حقوق میں کسی طرح کی خیانت مت کرنا، عورتوں کے لیے بھی تعلیمات دی۔ بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ فارمولہ بتایا جو فارمولہ گمراہی سے بچنے کا، وہ فارمولہ بتایا، لیکن آج کا مسلمان اسی فارمولے کے الٹا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا بھائی قرآن حدیث پر عمل کر لو، بولے ہاں یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، صرف یہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، بزرگوں کی تو بات کرتا نہیں ہے، علماء کی تو بات کرتا نہیں ہے، شیخ حضرت جی کی تو بات کرتا نہیں ہے، صرف یہ قرآن حدیث کی سمجھ لو، جب یہ قرآن حدیث کی بات کرنے لگے سمجھ لو یہ راستے سے بھٹک گئے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارمولہ بتا رہے ہیں، آپ نے فارمولہ بتایا کہ گمراہی سے بچنے کا فارمولہ ہے یہ، اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، یہاں پر آپ نے تاکید کے ساتھ کہا لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج سنتوں کے بدلے میں بدعتیں گھڑ لی گئی ہیں۔ آپ میں مختصر بتاؤں، سنت وہ ہوتی ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ نے ان کا حکم دیا اور آپ نے صحابہ نے کوئی کام کیا تو آپ اس پر خاموش رہے، یہ سنتیں ہوتی ہیں نبی کی۔ اور اس کے خلاف بدعت وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بھی ابھی پڑھا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بڑی برائی، آپ جانتے ہیں زنا بڑی برائی ہے، شرک بڑی برائی ہے، آپ کسی پر تہمت لگانا بڑی برائی ہے، چوری کرنا وہ بھی ایک برائی ہے، کسی کی غیبت کرنا وہ بھی ایک برائی ہے، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے لائے ہوئے دین میں کوئی نئی بات پڑھا۔ کہا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر نئی بات پڑھائی ہوئی بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی تمہیں کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں لے کر جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لیسا من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتانا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتفاق اور بھائی چارے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس للعربیہ فضل علی العجمی ولا للعجمیہ فضل علی العربی کلکم مبناء آدم و آدم من تراب، کہا کسی سعودی کو کسی اجنبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجنبی کو کسی سعودی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر ایک آیت پڑھی قرآن کریم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔
اللہ کے بندو یہ فارمولہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتفاق و اتحاد کا، آپس میں محبت کا، آپس میں دوستی کا، آپس میں ملنے کا۔ آپ کو بتایا کہ اللہ کے بندے جو تیرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو تو اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، جس کو تو اپنا رشتہ دار سمجھتا ہے، جس کو تو اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ دوست نہیں، وہ تمہارا سگا بھائی۔ کہا جس ماں سے تم پیدا ہو اسی ماں سے یہ بھی پیدا ہے۔ تم اگر دماغ میں یہ بات بٹھا لو گے، کبھی کسی کا کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو گے تو آپ آپس میں آپ کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہا کہ کوئی بھی شخص اپنے قبیلے پر، اپنے خاندان پر فخر نہ کرے، اپنے خاندان پر گھمنڈ نہ کرے۔ تمہاری عزت، تمہارا عہدہ، تمہارا پیسہ، تمہاری دولت، یہ عزت کا معیار اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے، بتاؤ تم کیا جواب دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگوں یہ بتاؤ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کیا کیا جائے گا؟ سوال وہی کیا جائے گا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جس سے کہ امت غافل ہے۔ سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے پورا کا پورا دین ان تک پہنچایا ہے نہیں پہنچایا؟ پورا دین ان لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ ایسا تو نہیں کوئی چیز چھوڑ دی ہو۔ اور آج مسلمان وہ کام کرتا ہے جو نبی نے نہیں کیے تھے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، لیکن تمہارے نبی نے نہیں بتایا، ہمارے نبی نے نہیں بتایا یہ کام کر لو یہ بہت اچھا ہے، یہ کام کر لو یہ بہت اچھا ہے، اس سے جنت مل جائے گی۔ اصل میں یہی لالچ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور آسان طریقے بتائے جاتے ہیں، جنت میں جانے کے فارمولے بڑے آسان بتائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تم اتنا کام کر لو، یہ کام کر لو گے تو قبر میں تک تمہیں چھڑانے کے لیے آ جائیں گے، ان کے نام کا کچھ چڑھاوا چڑھا دو، ان کے نام کی نیاز فاتح کر دو، تو وہ قبر میں بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو پہلے پڑھا کرتے تھے اور نعتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے لوگوں کو، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان چیزوں سے توبہ کر کے اور آج ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں سب غلط تھی۔ بتایا کرتے تھے کہ اگر جیسے ہی تم نے اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کر لیا تو سمجھ لو جیسے ہی قبر میں تم سے سوال پوچھا جائے گا من ربوں کا ما دینوں کا، تو فوراً یہ عبد القادر جیلانی آ جائیں گے کہ نہیں ان سے سوال مت کرو، یہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ یہ تک کہا کہ وہ ان کے گرج سے چھین لیں گے، ان سے چھین لیں گے اور چھیننے کے بعد کہیں گے تو یہ پتہ نہیں یہ میرا مرید ہے، اور یہاں تک کہا کہ وہ ان کے دونوں کے سروں کو پکڑ کے نعوذ باللہ آپس میں لڑائیں گے۔ یہ سب قصے ہم ہی بیان کیا کرتے تھے، اللہ نے آج توفیق دی ہے تو ان سے توبہ کر کے آج آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ بہرحال تو اس طرح کے فارمولے بتائے جاتے ہیں، اللہ کے بندوں میں بتاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جب چھوڑی نہیں ہے تو کیا جنت میں جانے کے فارمولے نہیں بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، میں بتاؤں گا ابھی کہ وہ فارمولے کون سے ہیں۔ بہرحال یہاں جو بات چل رہی ہے وہ اس تعلق سے چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں قد بلغت وعدیت ونصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو آپ کو نصیحتیں کرنا تھی وہ لوگوں کو پہنچا دی، جو دین اللہ نے آپ کو لے کر بھیجا تھا وہ پورا کا پورا لوگوں تک پہنچا دیا، جو امانت آپ کو دی تھی وہ امانت آپ نے دے دی، پھر آپ پہنچا دی، سب تک پہنچا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے یہ بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پورا کا پورا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی وہ آیت اتاری جسے تکمیل کی آیت کہا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، جو نعمتیں تم پر اتارنا تھی وہ اتار دی اور میں اسلام دین سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ کے بندو اب سے 1400 سال پہلے، تقریباً 1450 سال پہلے دین مکمل ہو گیا تھا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دین میں یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو تو آپ کو پوچھنا ہے، کیونکہ دین کا یہ اصول ہے
اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. آپ کو اتباع اور پیروی صرف اس کی کرنا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے اتارا ہے. تو جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ اب سے 1400 سال پہلے یہ دین میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تھی تو پوچھو کہاں ہے. اگر اللہ نے بتائی ہے تو قرآن میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو حدیث میں ہے. اگر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو وہ دین اللہ رسول کا نہیں ہو سکتا ہے, وہ اس کا اپنا دین ہو سکتا ہے. نہ وہ اللہ کا ہوگا نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. بہرحال آپ نے گواہی دلوائی لوگوں سے کہ میں نے پورا کا پورا دین آپ تک پہنچا دیا. اب جو دین اس وقت تھا وہ تو دین ہے, اور اس کے بعد میں جو چیز بڑھائی گئی ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, کہ جس کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا ہے وہ رد کر دیا جائے گا, اس کو نہیں لیا جائے گا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس کسی نے کوئی دین میں ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے. سمجھ لینا, دین میں حکم چاہیے, حکم یا تو اللہ کا حکم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. بنا حکم کے دین نہیں ہوتا ہے, لیکن آج الٹا ہوتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ گئی, عبادت کے لیے حکم لازم ہے. عبادت کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ حکم لازم ہے. اور دنیا داری کے لیے منہیات ضروری ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کیا نبی نے اس کو منع کیا یا نہیں کیا. یہ دنیا داری میں منہیات چاہیے ہوتی ہے, اور عبادت کے لیے حکم چاہیے ہوتا ہے. لیکن الٹا ہوتا ہے, وہ دین گھڑتے ہیں اور گھڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بتا نبی نے کہاں منع کیا. ارے نبی کا تو حکم چاہیے, تم جو عبادت کر رہے ہو اس کے لیے حکم چاہیے, منع تھوڑی چاہیے کہ کہاں منع کیا ہے اس کو, یہ چاہیے کہ حکم کہاں دیا ہے. اور میں ایک مثال دے کر بتاؤں آپ کو کہ اگر نو پارکنگ میں کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور کوئی جائے, گاڑی کھڑی ہوئی ہے, جانے کے بعد اگر کوئی وہاں پر پولیس والا آتا ہے کہ بھئی یہ نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی کس کی گاڑی ہے, اب کوئی شخص کہے کہ بھئی میری نہیں ہے, تو وہ اسے کہے گا نا پیپر دکھا تیری نہیں, یہ کہے گا نہیں, بلکہ وہ کہے گا اچھا تیری نہیں ہے تو جا. جو کہے گا میری ہے تب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس کے پیپر دکھا کر تیری ہے. تو اگر تو بدعت گھڑ رہا ہے, تو نے پوری بدعتیں گھڑی ہیں, تو تجھے دکھانا ہے کہ کہاں ہے یہ دین میں کہاں ہے, نہ کہ دوسرے کو دکھانا ہے کہ بتا منع کہاں کیا, وہ دکھائے تجھے, الٹا چور کو دوال کو ڈانٹے. بہرحال اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ تعلیمات دی جو کہ جنت میں لے جانے والی تھی, جو فارمولے جنت میں لے جانے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. کہا ایھا الناس, اے دنیا کے انسانوں, انہ لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, ولا امت بعدکم, اور تمہارے بعد اب کوئی امت بھی نہیں ہے. الا خبردار, فاعبدوا ربکم, تو تم اپنے رب کی ہی عبادت کرنا. یہ فارمولہ بتایا جنت میں جانے کا. کہا کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرنا. وصلوا خمسکم, 5 وقت کی نمازیں پڑھنا. وصوموا شہرکم, 1 مہینے کے روزے رکھنا. وادوا زکات اموالکم, اپنے مالوں میں سے زکات ادا کرنا. وتحجوا بیت ربکم, اپنے رب کے گھر کا حج کرنا. واطیعوا ولاۃ امورکم, جو تمہارے مسلم حکمران ہیں, قرآن حدیث کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, ان کی باتوں کو ماننا. یہ 6 فارمولے بتائے جنت میں جانے کے, 6 فارمولے بتائے. کہا جس کسی نے اگر یہ 6 کام کر لیے تدخل الجنت ربکم, تو وہ اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے. یہ فارمولہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے بتایا. لیکن آج کے مسلمان کے پاس کچھ فارمولے دوسرے ہی ہیں. وہ فارمولے نہیں ہیں جو نبی نے بتائے تھے, ان سے بہت دور ہیں. شادیوں کے آپ حال دیکھیں, شادی کس طرح سے کرتے ہیں, بنا رسم و رواج کے شادی پوری نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی جو ولیمہ ہوتا ہے ولیمے کے بجائے مڈھیا شروع کر دیا. کیا چیزیں بتائی جائیں, ایک چیز ہو تو گنائی جائے. اتنی چیزیں ہیں شادی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شادیوں کو آسان کر لو. آج کے مسلمان نے اتنا مشکل کر لیا کہ خود کی اولاد ہی بیٹھی, اتنا مشکل کر لیا. ایک دم الٹا نبی کی تعلیمات کے آج کا مسلمان اس کا الٹا کرتا ہے. اللہ ہدایت دے. اللہ کے بندو, یہ زندگی بڑی مختصر ہے. دیکھو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کہاں چلا جائے, کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اس دنیا سے چلا جائے. آج یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سوچو آج سے 100 سال کے بعد یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آپ کو جانتے بھی,
وہ لوگ یہ چھوڑو، تمہارے گھر کا مالک وہ بنا ہوگا جو کہ تمہیں جانتا ہی نہیں ہوگا، لیکن انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کی اولاد کی تو یہ فطرت ہے، یہ تو کہتی ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ فطرت ہے اس کی۔ کیسے کہتی ہے؟ میری زمین، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا گھر، میری بیوی، میری دکان، میری کتاب، سب میرا ہی، میرا صبح سے شام تک میرا میرا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے تم سے کہ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنِ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے آدم کی اولاد یہ بتا اس مال میں تیرا کیا ہے، تیرا کیا ہے؟ جب تو آیا تھا تو کیا لے کر آیا تھا، اور جائے گا یہاں سے تو کیا لے کر؟ پھر رب خود ہی بتاتا ہے، کہتا ہے اِلَّا مَا أَكَلْتَ وَأَفْنَيْتَ، جو تو نے کھا لیا، کھا کے برابر کر دیا، وہ تیرا اپنا۔ اور لبستہ فابلیتا، جو تو نے پہن کر کپڑے پھاڑ دیے وہ تیرے اپنے تھے۔ اور تصدقتا وعمدیتا، جو تو نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا وہ تیرا اپنا ہے، اور باقی سب اپنا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی مسافر۔ مسافر ہی تو ہے، جس گھر کو تم اپنا گھر سمجھ رہے ہو وہ گھر نہیں ہے، وہ مسافر خانہ ہے۔ ابھی تھوڑے دن تم رہو گے، پھر اس کے بعد کوئی اور رہے گا، یہ ساری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ کاش تم سوچو، کاش تم عقل سے کام لو۔ جس نے سوچ لیا، جس نے عقل سے کام لے لیا، وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان لنفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ذخیرہ تیار کرتا ہے، اور جو بھی عمل کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے کرتا ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے نہیں کرتا۔ کہا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، اور عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے جو خود تو اچھے کام نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ غفور رحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن یہ کیوں بھولتے ہو کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت بدلہ لینے والا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں، بدلہ لے گا، ہر چیز کا بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ بالکل لاپرواہی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا عقل سے کام لے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ جس نے آخرت کی فکر کر لی وہ کامیاب ہے، اور جو آخرت کو بھول گیا وہ دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یا ذی الجلال والاکرام، ہمیں ان رسم و رواج سے اور جو آج کا مسلمان جو کچھ کر رہا ہے نبی کی تعلیمات کے خلاف، ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذی الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب یا ذی الجلال والاکرام، جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کے وراثت کا مال کھا لیا ہے اللہ ان کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا مال واپس دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے سبھی بھائیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا عباد اللہ، قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔